اللہ نے آپ کو رحیم کہا ہے، ہمیں بتایا ہے لوگوں تمہاری زندگی کا دار و مدار اللہ کی رحمت پر ہے، اللہ کی رحمت آپ پر ہوگی، آپ لوگ زندہ رہیں گے۔ جیسے ہوا اگر اس وقت فل بند ہو جائے، ہوا اس وقت موجود ہے جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں، ہم میں سے ایک بھی نہیں بچے گا۔ اللہ کی رحمت ہم سے جدا ہو جائے تو ہم میں سے کوئی ایک بھی جو ہے وہ نہیں بچے گا۔ تو رحمان رحیم رحمت 330 دفعہ۔ الف لام را مختلف صورتوں کی ابتدا میں آیا ہے، ظاہراً یہ 5 صورتوں کی ابتدا میں آیا ہے، تو اس صورت کی ابتدا میں الف لام را کو ذکر کر کے اللہ کہتا ہے اے میرے بندے سوچو۔ الف لام را یہ حروف تہجی ہیں، انہی سے یہ قرآن مجید بنا ہے، لیکن قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت ایسی ہے کہ پوری کائنات اس کی فصاحت و بلاغت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو در حقیقت قرآن مجید کے الفاظ بھی اعجاز رکھتے ہیں، قرآن مجید کے معانی بھی اعجاز رکھتے ہیں۔ قرآن مجید 1400 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، یعنی 1445 سال تو ہو گئے نا ہجرت کے، 13 سال اور کر لیں، 1458 سال پہلے قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا تھا، آج بھی قرآن مجید تر و تازہ ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ بہترین کتاب ہو کوئی ناولوں کا شوقین ہوتا ہے، کوئی قصہ کہانیوں کا شوقین ہوتا ہے، کوئی کسی اور کتاب کا، ایک دفعہ پڑھے گا، 2 دفعہ پڑھے گا، 3 دفعہ پڑھے گا، طبیعت تنگ پڑ جائے گی، چھڈو جی پڑھ لے، کافی دفعہ اس کو دیکھ لے۔ لیکن قرآن مجید ایسا ہے کہ اس کو ہزاروں دفعہ پڑھیں تب بھی انسان تھکاوٹ محسوس نہیں کرتا۔ پھر اگر انسان اس کو سمجھ کر پڑھے کہ قرآن کہتا کیا ہے، جتنا پڑھے گا ہر دفعہ نئے نئے مطالب اس کے سامنے منکشف ہوں گے۔ کیوں؟ آپ کے امام 8ویں بھی اور 6 بھی یہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید ایک زمانے کے لیے نہیں آیا، اس نے ہزارہا یا لاکھوں سال بعد قیامت آئے گی اس وقت تک کے لیے قرآن مجید ہے۔ جتنا وقت گزرتا جائے گا اور لوگوں کا علم بڑھتا جائے گا اتنا ہی قرآن مجید ان کو زیادہ سمجھ آئے گا، جتنا سمجھ آئے گا تو اور زیادہ مطالب جو ہے وہ اس سے اخذ کریں گے۔ تو الف لام را حروف سے بنا ہوا یہ قرآن مجید، یہ در حقیقت ایسا ہے کہ جو قرآن مجید کے الفاظ بھی معجزے ہیں اور قرآن مجید کے معانی جو ہیں وہ بھی معجزے ہیں۔ 7ویں نمبر پر 23ویں نمبر پر صورت نازل ہوئی ہے سورہ نجم۔ جب سورہ نجم کو اللہ کے رسول نے لوگوں کے سامنے، پہلی صورت ہے اس کو برملا لوگوں کے سامنے پڑھا ہے، تو اس میں اتنی چاشنی پائی جاتی تھی کہ لوگ دھڑا دھڑ غور و فکر سے سن رہے تھے، حتیٰ کہ آخری آیت میں جب حضور سجدہ واجب ہے سجدہ میں گئے تو جتنے کافر تھے وہ بھی سارے کے سارے سجدے میں چلے گئے۔ یہ در حقیقت ہوتا ہے قرآن مجید کی اعجاز اس میں حلاوت، اس میں شیرینی پائی جاتی ہے کہ جس سے وہ لوگ جن کا گویا کہ فصاحت و بلاغت میں کافی آگے تھے وہ اس سے زیادہ متاثر ہوئے۔